علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاندار ایک سے پڑھیں گے اور کریں گے اور اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم من دون الله آلهة لعلهم ينصرون۔ حضرات پہلے الفاظ پر ارشاد ہوتا ہے اس گوہر یوم، اس آگ میں جہنم میں داخل ہو جو آج، بما کنتم تکفرون، اس کے سبب جو تھے تم کفر کرتے، تمہارے کفر کے سبب تمہیں داخل جہنم ہونا پڑے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور شہادت دیں گے ان کے پاؤں، بما كانوا یکسبون، اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے یا جو ان کے ہاتھوں میں کام ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم مٹا دیتے ان کی آنکھوں کو، بے نور کر دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، بس پھر وہ جلدی کرتے راستے کی طرف بھاگتے راہ دیکھنے کے لیے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کیسے وہ دیکھ سکتے تھے جب ہم نے آنکھیں مٹا دی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم مسخ کر دیتے ان کے چہروں کو تبدیل کر دیتے۔ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر یعنی جس کی ہم عمر بڑھا دیتے ہیں، معمر کر دیتے ہیں، عمر زیادہ بنا دیتے ہیں، ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں، اوندا کر دیتے ہیں خلق میں۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ افلا یعقلون، کیا پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حضرت محمد الرسول ہے وہ پیغمبر کی حیثیت، نبوت اور شان جو ہے وہ ایک نصیحت ہے۔ وہ قرآن مبین، اور ان کے پاس واضح طور پہ قرآن ہے۔
لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا تاکہ وہ ڈرائے جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور سچ بات ثابت ہوگی کافروں کے خلاف۔ اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، انا خلقنا لهم ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا اس سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا۔ مراد یہ ہے ہماری خلق ہے، ہم خالق ہیں، باقی چیزیں جو ہم نے بنا کے پیش کی وہ ان کی موتی کر دیا۔ فمنها رکوبہم ان چوپایوں میں کچھ تو وہ سواری کرتے ہیں، ومنها یاکلون ان میں کچھ ایسے ہیں جن کو وہ کھاتے ہیں، جن گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان کے لیے اس کے اندر نفع بھی ہے اور پینے کے سامان، دودھ وغیرہ۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ کیا پس وہ شکر نہیں ادا کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً بنایا انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود، کئی الہ، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ الہ معبود سفارشی سے بناتے ہیں تاکہ وہ دوسرے ان کی مدد کریں اور مدد کیے جائیں۔ لا يستطيعون نصرهم وہ نہیں طاقت رکھیں گے ان کی مدد کرنے کی۔ وهم لهم جند محضرون اور بے شک وہ ان کے لیے ایسی جماعت، ایسے لشکر ہیں جن کو حاضر لین کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ حضرات آج کے سبق سے پہلے والی آیت کے اندر تذکرہ ہے نار جہنم کا۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون معاندین کو، کفار کو، نہ ماننے والوں کو کہا جائے گا یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ بغاوت کریں گے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، کفر و ناشکری کریں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے سزا دی جائے گی۔ چنانچہ آج کا سبق شروع ہوتا ہے اصلوھا اليوم آج کے دن تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہر ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، مجرم ثابت ہو گئے ہیں، اللہ کے یہاں ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، تو فرمان آئے گا تم اس میں چلے جاؤ۔ چلتی آگ میں، بڑھتی آگ میں داخل ہونے کو اصلا یسلی کہتے ہیں۔ بما کنتم تکفرون اس کے سبب جو تم کفران نعمت کرتے تھے یا ناشکری یا کفر کرتے تھے اللہ کی ذات صفات اسماء کا۔ الیوم نختم علی افواہہم ارشاد ہوتا ہے آج تم ان کے منہوں پر ہم مہر کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت گواہیاں دیں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل معاملہ ہے کچھ لوگ جس طرح آج کل بھی چلاکیاں کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، کاغذ تبدیل کراتے ہیں، فراڈیاں مارتے ہیں، جعل سازیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کے حضور بھی ایسی اس قسم کی گفتگو کریں گے جس پر وہ اعتراض کریں گے یہ فرشتوں نے ریکارڈ بنایا، یہ کرام الکاتبین نے پتہ نہیں کیا لکھا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرمائیں گے تو مطمئن کس طرح ہو جائے گا؟ وہ کہیں گے جی ہمارا وجود، ہمارا جسم یہ گواہی ارشاد دے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے چہروں پر، منہوں پر مہر کر دیں گے، زبان بات نہیں کر سکے گی، پھر ان کے ہاتھ بول کر گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں شہادت گواہیاں دیں گے۔ ہم وہاں چلتے رہے، ہم کرتے رہے، پکڑتے رہے، چوریاں ڈاکے جو بھی پھیریاں پھیریاں، یہ ساری بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ پھر ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے خلاف ان کے پاؤں شہادتیں دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو وہ کسب کیا کرتے، برائیاں کمایا کرتے۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون، ذکر ہے قرآن میں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اگر ہم چاہتے ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیتے، مٹا دیتے، بینائیاں ختم کر دیتے۔ جس طرح ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے یہ نعمتیں نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے، آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، یہ سارا سلسلہ۔ اسی طرح فرمایا اگر ہم چاہتے ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، بے نور کر دیتے، ہم ان کی بینائیاں سلب کر دیتے، تو پھر اس حالت میں فاستبقوا الصراط وہ جلدی کرتے راہ پانے کے لیے، راستے پہ چلنے کے لیے، فأنا یبصرون کہاں راستہ پا سکتے ہیں جب بینائیاں چھن جائیں،
بینا آدمی تھا نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، تو کیسے ہو گیا ایسا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی دھمکی دی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو لوگ ذکر سے، قرآن سے، دین سے، احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، گزران بھی ان کی ہم تنگ کر دیتے ہیں اور ان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور حالات یہ پیدا ہوں گے جب ہم قیامت والے دن ہم ان کو اٹھائیں گے تو نابینا اور اندھا کر لو۔ پھر وہ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا، کیوں ایسے ہوا؟ اس کے جواب میں لکھا ہوا ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی، میری آیتیں، میرے احکامات فرامین آئے، تمہیں بھلا دیا ہوا ہے کہ اندھا بنا رہا، لہذا اس وقت تو اندھا بنا، آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا۔ یہ ساری بات قرآن مجید میں 17 پارے میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوا ہم چاہتے تو آنکھوں کو بے نور کر دیتے، مٹا دیتے، فاستبقوا الصراط، پھر وہ راہ پانے کے لیے جلدی بھاگتے، جلدی کرتے، فأنى يبصرون، پھر آپ کیسے دیکھ سکتے تھے جب نہیں چل گیا، بینا تھا، اندھا ہو گیا تو کیسے دیکھ پائے گا؟ دوسری بات فرمائی وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ، اگر ہم چاہتے ان کے وجود مسخ کر دیتے، چہرے تبدیل کر دیتے، جس طرح بندر خنزیر بنا کے زمین کے اندر بھی دنسا دیا اور ان کو بندر خنزیر بھی بنا دیا، یہ حالات بھی سارے قرآن مجید میں لکھے ہوئے۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْ، اگر ایسے ہوتا ان کے چہرے اور ان کی شکل و صورت تبدیل ہوتی تو پھر نہ چلنے کی وہ طاقت رکھتے، نہ گھر آنے کی طاقت رکھتے، وہ تو بدل گیا سارا۔ بس سارے اختیارات اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہیں، بیدہ ملکوت کل شیء، اور اللہ غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ایک اور آیت ہے بڑی شاندار قرآن میں، وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا کَسَبُوا، اگر بندوں کے اعمال، گناہ اور جرائم کی بنیاد پر اگر مواخذہ کرتا، کوئی بندہ زمین پہ چل نہ سکتا، سب کو خبر تھا۔ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، گناہوں کی بو نہیں رکھی۔ بعض مفسرین محققین نے لکھا ڈاکٹر صاحب ہر جرم کی الگ الگ بو ہے، فرشتوں کو بو آتی ہے، اگر ہم اس بو کو عام کر دیتے تو دنیا جرائم کی بو سے ہی مر جاتے۔ تو یہ بھی اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، کس کو اللہ نے معاف کرنا ہے، کس کو چھوٹ دینی ہے، کس کو رعایت کرنی ہے، کس کو درگزر کرنا ہے۔ تو یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسے ہوتا تو پھر وہ دیکھ نہ پاتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، انہی کی جگہوں پہ مسخ کر دیتے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ چلنے کی نہ وہ واپس آنے کی قطعی طور پر نہ طاقت اور ہمت نہ رکھتے۔ آخری بات ارشاد فرمائی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، بڑا خوبصورت اس میں ایک مفہوم پیش کیا ہے، ہم جس کی عمر بڑھا دیتے ہیں ہم اس کی خلق میں اس کو اوندا کر دیتے ہیں۔ کیا معنی ہے کہ بابا جی 90 سال کے 120 سال کے ہو گئے ہیں تو اس کا ساری قوتیں اور ان کے قوا اور ان کی سوچیں اور ان کے لمح بچوں کی طرح گئے۔ اس طرح بچپن میں کمزور تھا، یادداشت نہیں ہے، اچھائی رہی ہے اور اس کا چلاتے ہیں بے سمجھی ہے، این ہی جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے بچوں والی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، قوا کمزور ہو جاتے ہیں، طاقت کمزور ہو جاتی ہے، چڑھن آ جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم نے ہی بچپنا اس کا، جوانی بڑھاپا، جوانی ہم نے دی، اب وہ عمر رسیدگی کی وجہ سے قوا کمزور ہو گئے۔ میڈیکلی رپورٹیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی طرح جانتے ہو، کہتے ہیں 40 سال تک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پروان چڑھتا ہے، قوتیں آتی ہیں، 40 کے بعد پھر آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ حتی اذا بلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، 40 سال کے بعد پھر بندے کو تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے کہ میں اپنی آخرت کی تیاری شروع کروں۔ تو گزارش یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا، وما علمناہ شعرا، تم شاعر کہتے ہو رسول پاک کو، ہم نے کو شعر نہیں سکھایا۔ ویسے تو عرب لوگ تھے، خاص طور پر یہ جو قریشی اور خاندان کے لوگ تھے، ان کی جبلت میں اور ان کی اس طرح سے لوگ نیچر میں شعر و شاعری کرنا، غزلیں پڑھنا اور کلام پیش کرنا، لغوی محاورے اور مثالیں ضرب المثل پیش کرنا یہ تھا۔
نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ مکفہ بات پیش کیا، لیکن وہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، اگرچہ کئی دفعہ بنتے ہوئے وزن بنتے ہوئے کلام اور جملے انہیں بولے۔ تو فرمایا ہم نے ان کو شعر نہیں سکھائے، شعروں کی تعلیم نہیں دیا، وما ينبغي، ان کو شان نہیں ہے پیغمبر کی وہ شعر و شاعری کرے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر آدمی قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، رسول پاک کا فرمان پڑھے، قرآن مجید کی آیات پڑھے، یہ اچھا لگتا ہے۔ تو وہاں شعر و شاعری شروع کر دے، ترانے اور نغمے اور کہانیاں شروع کر دے، قصے کہانیاں شروع کر دے، یہ بھی لگا ہوا ہے، دنیا لگی ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے اور قرآن حکیم ہے، قرآن مبین ہے، واضح احکامات ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی تو ساری تعلیمات بھی کیا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، نبی کریم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق والے ہیں اور قرآن مجید کی ساری تعلیمات ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، جو اس طرح ارشاد ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ دعا کیا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ فرمایا۔ تو رسول پاک دعا کرتے رہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اغفر ذنوبنا وذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ گزارش یہ ہے کہ فرمایا کیوں ایسے ہم نے کیا، قرآن حکیم قرآن مبین دیا اور ذکر و نصیحت، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہیں ان کو ڈرائیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، سچی بات ثابت ہو، کافروں کے خلاف انہوں نے ماننا نہیں ہے، اعراض کرنا ہے، روگردانی کرنی ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، پیغمبر کا مذاق اڑانا ہے اور ان کی تکذیب کرنی ہے اور دعوت کو ماننا نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے اولم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، کیا معنی ہے، جو ہم نے ان کو خلق کیا، ہم نے ڈیزائن کیا، ان کے لیے بنایا، وہ کیا ہے، انعام چوپائے ہیں، بھیڑ بکریاں آپ دیکھتے ہیں، بکروٹے ہیں، گھوڑے گدھے ہیں جن پر سواری کرتے وہ گوشت کھاتے، فہم لہا مالک، جس کے وہ مالک ہیں، کتنی بکریاں جی، کتنے گھوڑے ہیں جی، کتنے اونٹ ہیں جی، کتنے خچر ہیں، کتنے فلاں فلاں چیز ہے، یہ سارا ان کے مالک ہیں۔ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو تابع کر دیا ہے، نکیل پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، بچے نے نکیل کے رسی پکڑی ہے، اونٹ سارے پیچھے آ رہے ہیں، اونٹ بھی بغاوت نہیں کرتے اور وہ جانور بھی بغاوت نہیں کرتے، فرمایا یہ ہم نے مال مچھی پیدا کر کے تیرے تابع کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبٌ، میں ان پر سواری کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ کھاتے ہیں، یعنی گوشت، ابھی گوشت کی ہے نا بڑی عید، گوشت والی عید ہوتی ہے بڑی عید، سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، چوپایوں میں، سواریوں میں، گوشت کے جانوروں میں ان کے لیے نفع ہیں، وَمَشَارِبُ، دودھ پی رہے ہیں، اونٹری کا دودھ پی رہے ہیں، بکری کا دودھ پی رہے ہیں، گائے کا، ماں کا نہیں تو گائے کا صحیح، بھینس کا دودھ پی رہے ہیں، اللہ حضرت کیا فرمایا مشروبات بھی ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے نا من بین فرث و دبن لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ دودھ کا سسٹم بھی جو ہم نے بنایا ہے، وہ جو خون کی گوبر کی نالیاں ملتی ہیں، ان نالی میں ہم قدرت کا رگڑا دیں گے تو ہم یہ سفید دودھ ہم بنا کے پیش کرتے ہیں، تو یہ ساری بات ارشاد ہوئی ہے۔ واتخذوا من دون اللہ، ہاں فرمایا یہ نفع بھی ہے، پینے کا سامان بھی ہے، افلا یہ شکر ہی ہونے ادا کرتے، دودھ پیا، ملک شیک پیا، سبحان اللہ، دودھ چھوٹا پیا، ٹھنڈا میٹھا، تو عشاء کی نماز چھوڑ دی، جی میں 2-3 گلاس پی لے سن نیندر آ گئی، 3 سے زیادہ نفل پڑھنے چاہیے، ملک شیک پیا ہے، دودھ پیا ہے، مینگو کھایا ہے، فلاں جی تو کسی لسی پی دی، دوسرا لگتا ہے پھر سو رہے رالاں بھاگتی ہیں سارے رات۔ تو واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اللہ کو چھوڑ کر آئی کئی معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کو، تمناؤں کو معبود بنائے، لعلہم ینصرون، اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، کسی اور الہ معبود اللہ کو چھوڑ کر وہ اس طرح سمجھ لیں کہ اپنی طور پہ یہ ایک سائڈ بزنس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سفارشی ہوگا، یہ ہماری مدد کرے گا، تعاون کرے گا، یہ ہو جائے گا، نفع ملے گا۔ لا یستطیعون النصر، فرمایا جن کو وہ الہ معبود مشکل سمجھتے ہیں ان کی کوئی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وہم لہم جند محضرون، اور وہ ایسا لشکر ہے جن کو حاضر لین کیا جائے گا، جن کی عبادت کرتے ہیں وہ، جن کی عبادت کرا رہے ہیں وہ تو سارے حاضر لین کر کے ان سے پوچھا جائے گا کیا کرتے رہے ہو، کیا کھاتے رہے ہو، بتاؤ کیا دنیا کے اندر۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ صاحب تم بتاؤ، تم نے کہا تھا مجھے میری ماں کو معبود بنانا،
تو ان کلندروں کو نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے ہو؟ تو یہی وہ مسئلہ بیان فرمایا. اللہ سے توفیق کی درخواست ہے, اللہ میری آپ کی مدد فرمائے, اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ دشمنان اسلام کو غارت کرے اور اہل ایمان اہل اسلام کی اللہ مدد فرمائے, دنیا کے فتنوں کو اللہ مٹائے اور مسلمانوں کی اللہ مدد نصرت. توجہ جی, اصلوہ اليوم, آج تم اس میں داخل ہو جاؤ, بما کنتم تکفرون, اس کے سبب جو تم کفر کیا کرتے تھے. اليوم نختم علی افواہہم, آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہوں پر. وتکلمنا ایدیہم, بات کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم, اور شہادت دیں گے ان کے پاؤں. بما کانوا یکسبون, اس کے سبب جو تھے وہ کمائی کرتے. ولو نشاء, اگر ہم چاہتے, لطمسنا علی اعینہم, تو مٹا دیتے ان کی آنکھوں کو. فاستبقوا الصراط, پھر وہ بھاگتے جلدی کرتے راہ کی طرف. فأنى يبصرون, پھر کیسے وہ دیکھ سکتے تھے جب بینائیاں ختم ہو جائیں. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم, اگر ہم چاہتے مسخ کر دیتے ان کی جگہوں پہ, یعنی ان کے چہرے وجود مٹا دیتے. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون, نہ چلنے کی طاقت رکھتے نہ پلٹ کر آنے کی طاقت رکھتے. ومن نعمرہ, جس کو ہے عمر بڑھا دیتے ہیں. ننکس فی الخلق, ہم اس کو عمر کر دیتے ہیں خلق میں, یعنی اس کی بچپن جوانی مضبوطی پھر کمزوریاں پھر بچپنا. افلا یعقلون, کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے. وما علمناه الشعر, ہم نے رسول کریم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له, نہ ان کو یہ لائق ہے. ان هو الا ذکر, وہ تو نصیحت کا مجسمہ ہے. وقرآن مبین, اللہ نے ان کو واضح قرآن تعلیم دی ہے. لینذر من کان حیا, تاکہ وہ ڈرائیں ہر بندے کو جو زندہ ہے. ویحق القول علی الکافرین, سچی بات ثابت ہوگی ہے کافروں کے خلاف. اولم یروا, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, انا خلقنا لهم, ہم نے پیدا کیا ان کے لیے, مما عملت ایدینا, جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا. انعاما, وہ چوپائے ہیں. فہم لها مالکون, جو اس کے وہ مالک ہیں. فذللناها لهم, ان چوپایوں کو ہم نے ان کے تابع اور مطیع کر دیا ہے, مسخر کر دیا ہے. فمنها ركوبهم, ان چوپایوں میں کچھ پر وہ سواریاں کرتے ہیں. ومنها یاکلون, کچھ کا وہ ان میں گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, ان کے نفع بھی ہیں ان کے مشروبات بھی ہیں. افلا یشکرون, کیا پس وہ شکر نہیں کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, بنا لیا انہوں نے اللہ کے اور پہ معبود. لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ, تاکہ وہ مدد کیے جائیں. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ, وہ لوگ وہ معبود جن کو وہ معبود وہ بناتے ہیں ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, وہ ایسے لشکر ہیں جن کو حاضر لین کیا جائے گا. اللہ نے ان کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دنیا کے اندر جس طرح وہ جن کی عبادت کرنے والے ہیں, جن کی عبادت کروائے جا رہے ہیں, سب کا اللہ خالق ہے. تو پھر یہ سارا سلسلہ حاضر لین جب کیے جائیں گے, پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے ہو.